الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد، نماز غوثیہ بدعت ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے. بر صغیر ہند و پاک میں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں یا اہل سنت والجماعت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ان کے یہاں بہت ساری بدعات اور خرافات رائج ہیں. انہی میں سے ایک بہت بڑی بدعت جو ہے وہ نماز غوثیہ ہے. وہ اپنے آپ کو تو سنی کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سنی نہیں بلکہ بدعتی ہیں. کوٹ کر کے ان کے ہاں بدعت پائی جاتی ہے. اہل سنت والجماعت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی جماعت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کی جماعت سے بہت دور ہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں سے بہت دور ہیں. یہی مثال لے لیجئے کہ نماز غوثیہ یا صلاۃ غوثیہ کے نام سے ان کے یہاں باقاعدہ ایک نماز ایجاد کی گئی ہے جسے لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ تو وہی ہے جو عام طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن نماز پڑھنے والا اس نیت سے پڑھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مدد کریں گے، اس کی ضرورتوں کو پوری کریں گے، اس کی مصیبتوں کو دور کریں گے، پریشانیوں کو ختم کریں گے. یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے گویا کہ نماز پڑھی جاتی ہے. کچھ لوگ بغداد کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف رک کرنے کی بجائے. نماز پڑھ کر کے کچھ لوگ 11 قدم شمال کی طرف آگے چلتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں. مختلف چیزیں انہوں نے وضع کر رکھی ہیں، ایجاد کر رکھی ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ سراسر بدعت ہے، بلکہ یہ شرک کی حد تک بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ نماز ایک عبادت ہے اور ساری عبادات خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری و نسکی اور میری قربانی یا میری عبادت کے سارے مناسب و محیای اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا تابعدار ہوں، فرما بردار. اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. تو اگر ان کا مقصد اللہ کے علاوہ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے تو یہ سراسر شرک ہے. اس کے شرک میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ پڑھتے اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبد القادر جیلانی اس نماز کے ذریعے سے ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے اور ہماری تکلیفوں کو دور کریں گے، ہٹائیں گے، تو یہ بھی کسی نہ کسی حد تک شرک کے دائرے میں آ ہی جاتا ہے. عبد القادر جیلانی یہ کے نام سے نماز گڑھی گئی ہے. نماز فرض کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے نماز پڑھے. جو نماز ہمارے نبی نے نہیں پڑھی وہ نماز پڑھنا باطل ہے، حرام ہے ایسی نماز پڑھنا. اور ظاہر بات ہے اس کی نسبت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے، نماز غوثیہ. نعوذ باللہ من ذالک. آپ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کون ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ 4 جو صوفیوں کے سلسلے مشہور ہیں انہیں میں سے ایک سلسلہ جو قادری کے نام سے مشہور ہے وہ ان کی طرف منسوب ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 470 ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہوئی 561 ہجری کے اندر. 6ٹھی صدی ہجری کے یہ عالم دین ہیں اور یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، حنابلہ علماء میں سے تھے. شرک سے دور، بدعات سے دور، خرافات سے دور. ان کی کتاب بہت مشہور ہے غنیۃ الطالبین، جو مذہب امام احمد سے متعلق ہے. یہ بڑی اہم کتاب ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے سنت کو بیان کیا ہے، بدعات سے اجتناب پر زور دیا ہے، توحید کا ذکر ہے، شرک سے دوری کا ذکر ہے. یہ کتاب، اسے سنی جو اپنے آپ کو کہتے ان لوگوں نے بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا، لیکن اس کتاب کے اندر خرد برد کر دیا، قطر بیوت کیا، اضافہ کیا اپنی طرف سے اور منمانی کتاب کا ترجمہ کیا. ورنہ یہ اصل کتاب غنیۃ الطالبین یہ توحید کے موضوع پر اور سنت کے موضوع پر
شرک اور بدعات کی تردید میں بہت اہم ترین کتابوں میں سے کتاب ہے یہ غنیۃ الطالبین۔ تو ان کے طرف یہ نماز منسوب ہے اور انہی کی طرف یہ سلسلہ بھی منسوب ہے قادری کا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے نبی کی وفات کے 600 سال کے بعد جو نماز ایجاد کی جائے گی اس کا کیا ہوگا، اور 600 سال کے بعد ایجاد نہیں کی گئی، یہ ایجاد ہندوستان یا بر صغیر ہند و پاک کے اندر کی گئی، نسبت ان کی طرف کی گئی ہے یہ، ورنہ یہ نماز بمشکل 100 سال 150 سال کا عرصہ گزرا ہوگا اس نماز کے ایجاد پر۔ اس سے پہلے اس نماز کا کوئی تصور نہیں تھا، اور یہ نماز اور دیگر مقامات پر نہیں پائی جاتی ہے، دیگر ملکوں کے اندر ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، سراسر حرام ہے، بلکہ شرک ہے اگر ان کے نام پر پڑھی جاتی ہے یہ، تو میرے بھائیوں یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ آپ غور کریں، صوفیوں کے 4 سلسلے ہیں، اب ہر سلسلے کی نماز بنا لی جائے، یا اس طریقے سے ائمہ اربعہ ہیں ان کے نام پر نمازیں گڑھ لی جائیں، یا محدثین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء اور مجددین گزرے ہیں، ان کے نام پر نمازوں کو ایجاد کر لیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس قدر یہ جہالت والی بات ہے، کس قدر یہ گمراہی والی بات ہے جو آج یہ لوگ سنت کے نام پر کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن بدعت سے کتنے قریب اور سنت سے کتنے دور یہ لوگ رہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات یہ ہے، کچھ لوگ تو خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کے بجائے اس نماز کو ان کی قبر کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، نماز کے شروط میں سے اہم شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، لیکن یہ چیز نہیں پائی جاتی ان کے یہاں۔ کچھ لوگ، میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ انہی کی طرف کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی ہر چیز پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، درود شریف پڑھیں گے تو بھی خانہ کعبہ کی طرف رک کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف رک کر کے وہ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب انتہائی شرمناک اور انتہائی خطرناک بدعت ہے یہ، اور یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے یہ، اور یہ یعنی شریعت کے اندر قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی بدعتوں میں سے ایک بڑی بدعت ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یعنی ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول کی سنت کافی ہے۔ سنت سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اسلام نے کشتی بنائی تھی، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا اللہ نے اسے نجات دے دی، پانی میں ڈوبنے سے بچ گیا، اور جو اس کشتی پر سوار نہیں ہوا وہ پانی کے اندر ڈوب گیا۔ تو سنت یہ سفینہ نوح ہے، سفینہ نجات ہے، جو اس پر سوار ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو بدعات کے اندر پڑے گا وہ غرقیاب ہو جائے گا، ڈوب جائے گا اور جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ بدعات انسان کو کفر تک لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور کتنی بدعتیں ہمارے معاشرے کے اندر کفریہ اور شرکیہ بدعتیں پائی جاتی ہیں، جن پر میں نے شروع میں گفتگو کی ہے، اور تفصیل سے کچھ چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ معمولی قسم کی بدعت نہیں ہے نماز غوثیہ، یہ بہت سنگین قسم کی بدعت ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے اور ساری عبادات خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو اگر عبد القادر جیلانی کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی ان کے لیے روزہ رکھتا ہے، کوئی ان کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، تو یہ سب شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، اور ان عبادات کو نبی کے طریقے پر کیا جاتا ہے، نبی کے طریقے پر کیا جاتا ہے، لیکن عبادات خالص اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ انتہائی غلط قسم کی بدعت ہے، اور ساری بدعتیں غلط ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ سنگین قسم کی بدعت ہے جس سے اجتناب سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا، وہی نفع پہنچانے والا، وہی نقصان پہنچانے والا۔ ہمارے نبی نے کہا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کہ اگر پوری کائنات اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، اور اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ لہذا اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری فریادوں کو سننے والا نہیں ہے،
اللہ کے علاوہ ہماری کوئی ضرورتوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وہ پریشانیاں وہ ضرورتیں جن کو دور کرنے پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، کسی کو اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اور یہاں وہ لوگ وہی چیزیں مراد لیتے ہیں کہ وہ پریشانیاں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دور کرنے والا، ان پریشانیوں کے تعلق سے عبد القادر جیلانی کے لیے نماز غوثیہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، سراسر شرک ہے، سراسر حرام ہے ایسا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے، بدعت اور خرافات سے دور رکھے، آمین، اور سنت پر قائم رکھے۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔